اور عبادت بھی اپنی اپنے ہمت کے بقدر. یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے ہر رات میں آپ نے 500 نفل پڑھ کے دینا ہے، یا جناب ہر رات میں آپ نے پورا قرآن مجید جو ہے 2 دفعہ 1 دفعہ ختم کر کے دینا ہے، یا جیسے بعض ناواقف اور کم علم لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں کہ جی جنگل میں جا کے عبادت کرنی ہے، یا کنویں میں الٹا لٹک کے عبادت کرنی ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. الٹا لٹک کے کنویں میں یا جنگل میں جا کے عبادت کرنے سے کوئی زیادہ قبول نہیں ہو جاتی. اپنے گھر میں جو نیند قربان کر کے اور اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے اور اپنے امن والے ماحول میں جو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی بہت اپنی شان کے مطابق قبول فرمانے والا ہے. یہ فضول باتیں ہیں کہ جنگل میں جا کے عبادت کرو اور کنویں میں جا کے عبادت کرو، یہ فضول باتیں. بہرحال اس سب سے بہتر کیا ہے کہ انسان ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ ذوالحجہ کے 10 دن جو شروع ہونے والے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا کوئی نظام اپنا بنا لے بندہ. دن کا روزہ رکھنے کی کوشش ہو اور رات کو عبادت کی کوشش ہو. دن میں بھی جتنی عبادت اضافی کر سکے اس میں کسر نہ چھوڑے. اور خاص طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن عبادت کے نہیں ہے. سب سے زیادہ اونچی شان ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کی ہے. تو تم ان میں تحلیل، تکبیر اور تحمید بہت زیادہ کیا کرو. تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے کو. تحلیل زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ کرو. اب یہ ایسی عبادت ہے کہ ڈرائیوری کے دوران، مزدور ہتھوڑا چلانے کے دوران، بیلچا چلانے کے دوران، درزی مشین گھمانے کے دوران، آپ کا کون سا کاروبار ہے، کون سی مزدوری ہے، تقریباً ہر مزدوری کے دوران، ہر کاروبار کے دوران آپ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا کہ اس میں تکبیر کی کثرت کرو، اللہ اکبر بار بار کہو اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس میں تحمید کی کثرت کرو، الحمدللہ بار بار کرو. اور تسبیح بھی شامل کر لیا جائے. اس روایت میں تسبیح کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس اس طرح کی آیتیں موجود ہیں. سبح بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ان 10 دنوں میں بندہ بہت زیادہ پڑھے. فضول باتیں کرنا چھوڑ دو. جس کی جو عادت ہے 10 دنوں کے لیے ذرا قربانی دے لو، کوئی مسئلہ نہیں. اختیاری مجاہدہ کر لو بھائی، اختیاری مجاہدہ. اپنی مرضی سے کچھ اللہ کی زیادہ عبادت کر لو، کچھ اللہ کے ساتھ زیادہ دوستی لگانے کی کوشش کر کے دکھا دو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین میں، صائمین میں، قانتین میں، ذکر کرنے والوں میں، راتوں کو عبادت میں کھڑے ہونے والوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، صدقہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرما لے. اب یہ جو حدیث ہے، 2 حدیثیں، ایک وہ جس میں فرمایا کہ اللہ کو کسی بھی دن میں کی ہوئی عبادت اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی اچھی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت. اور یہ جو دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی کہ کسی بھی دن کی عبادت ان 10 دنوں سے بڑھ کر نہیں، تو ان میں تحلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کرو. ان حدیثوں کو سن کر کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی بھی تو یہی بات کی جاتی ہے. تو کیا دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں؟ کہ وہاں رمضان والی حدیث میں تو آتا ہے کہ رمضان کے آخری جو وہ دن ہے، اور یہاں فرمایا کہ ذوالحجہ کے دن سب سے افضل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کی آخری راتیں سب سے افضل ہیں. رمضان کی آخری 10 راتیں، اسی لیے ان میں شب قدر کو پائے جانے کا
زیادہ گمان اور زیادہ چانس ہوتا ہے. تو رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں. اور یہاں دن کی بات ہو رہی ہے کہ ذوالحجہ کے 10 شروع کے دن یہ سب سے زیادہ افضل ہیں. تو اسی لیے ان 10 دنوں میں بھائی بہت زیادہ توجہ سے تیسرا کلمے کا اہتمام ہو, بہت زیادہ توجہ سے گناہوں سے دور رہنے کی فکر ہو. فضول باتیں کرنا, منہ کے اندر گندی بدبودار چیزیں رکھنا, سگریٹیں پینا اور الٹے سیدھے نشے منہ کے اندر رکھنا, اس کو کم کر دیں. منہ کو خوشبودار اور صاف رکھیں اور اس منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھیں بار بار, کلمہ پڑھیں بار بار, اللہ اکبر کہیں بار بار.